بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے غیبت کیا ہے، غیبت کسے کہتے ہیں۔ عام طور پر ہم بولتے ہیں کہ اس نے اس کی غیبت کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں، وہ تو اس کے اندر موجود ہیں چیزیں، میں وہی تو بتا رہا ہوں، میں کون سا گناہ کر رہا ہوں؟ حالانکہ اتنا عظیم گناہ کر رہا ہے، اتنا عظیم گناہ کر رہا ہے کہ حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے۔ اور اللہ پاک 26ویں پارے میں فرما رہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، اس کو ناپسند کر رہے ہو، کوئی بھی نہیں کھائے گا۔ کسی کو کہا جائے بھی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ، کھائے گا کوئی؟ لیکن غیبت بڑے اچھے انداز سے کر رہا ہے، اور بڑے جو ہے اب اس کے پرانے اور نئے عیب نکال کر ڈھونڈ لا رہا ہے کہ جیسے اس پر اس کو نمبر ملنے ہو۔ اچھا بیان کرے گا نا تو نمبر ملیں گے، جتنے اچھے جو ہے نا اس کے اوصاف بیان کرے گا، برائیاں بیان کرے گا تو بڑے اچھے نمبر ملیں گے، اس طرح بیان کر رہا ہوتا ہے۔ بھئی بہت سخت گناہ ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ایک حدیث کے اندر میں نے پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جہنمیوں کا سب سے زیادہ جو عذاب والا طبقہ ہوگا، وہاں پر کچھ لوگوں کو ڈالا جائے گا، اور جو جہنمی ہوں گے وہ بھی تنگ آ جائیں گے ان سے، اور ان سے پوچھیں کہ تم کیا کر رہے تھے دنیا میں، اتنے کون سے گناہ تم نے کر دیے کہ ہم جو ہے نا وہ کم گناہ کے اندر مبتلا تھے، یا عذاب کے اندر تمہاری وجہ سے اور زیادہ جو ہے نا ہم یہاں پر عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے، ہم تو ہمارا جینا محال ہو گیا۔ وہ جینا تو پہلے محال ہوگا، لیکن سخت عذاب ہو گیا، ہمارا ڈبل ہو گیا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم غیبت کیا کرتے تھے، ہم لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے بتایا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف۔ تو اس لیے بعض اوقات کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم تو وہ باہر کر رہے ہیں کہ جو اس کے اندر موجود ہے، گالیاں تو نکالتا ہے نا یہ، یا خیانت بھی کرتا ہے، اور جناب وہ چوری بھی کرتا ہے، یا اور جو باتیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں یہ بھائی، اس لیے وہ تو حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، یہی غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے، اور اگر وہ چیز اس کے اندر نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، وَإِن لَّمْ يَكُن فِيهِ فَقَدْ بَهَّتَّهُ، اور اگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، تو پھر تو تم نے اس پر بہتان باندھ دیا، جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جو اس سے بھی بڑا گناہ، غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو غیبت کی تعریف کیا ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا مل غیبہ، یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ قال ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تیرا ذکر کرنا اپنے بھائی کے بارے میں وہ باتیں جن کو وہ ناپسند سمجھتا ہے، یعنی جس کو وہ بری لگ رہی ہیں، وہ باتیں جو اس کو بری لگ رہی ہیں، اگر آپ بیان کریں گے کسی مجلس کے اندر، وہ وہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کو بری لگیں، تو فرمایا یہ غیبت ہے، یہ غیبت اللہ کو ناپسند۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بدگمانی سے بچتے رہو، ان بعض الظن اثم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور فرمایا تجسس نہ کرو، ٹو کے اندر لگے رہیں، باتیں سننا کان لگا کے، یہ عورتوں کو بڑی بیماری ہوتی، بعض مردوں کو بھی ہوتی ہے، کوئی بات کر رہا ہے تو وہ ایسے کان لگا کے سن رہے ہیں، بھئی کیا بات ہو رہی ہے، یہ آپس میں ان کی آپس کی بات ہے، تو آپ ان کے جو ہے نا وہ حالات کے اندر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ چھپانا چاہ رہے ہیں اور آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ ولا تجسسوا، ٹو کے اندر رہنا نا، بھی یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، فرمایا بعض کی غیبت بھی نہ کریں۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، اس کو تو تم ناپسند سمجھ رہے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس شخص کو بھی پتہ چل گیا جس کی غیبت کی ہے،
تو پھر اللہ سے بھی معافی مانگے اور اس آدمی سے بھی جا کے معافی مانگے، کبھی میں نے تمہاری یہ غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دو۔ تو جس کی غیبت کی ہے اس سے معاف کرانا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ بڑا سخت گناہ ہے، اس سے چھٹکارا نہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا